مکمل ناول عشق کی پہلی منزل۔ ویری گڈ، بس اس طرح رہنا ہے، کسی بھول چوک کی گنجائش نہیں ہے اب۔ نیہا کے جاتے ہی رابی نے اس کا کندھا تھپک کر ڈال دی۔ اب جب انکل آئیں تب بھی اسی طرح رہنا، واپس اپنے خیال میں سپٹنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دیکھنا سب کچھ سیٹ ہو جائے گا، بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ وہ اسے آہستہ آہستہ سمجھا رہی تھی۔ یہ تم دونوں کیا خسر پسر کر رہی ہو؟ سارم تک جب ان کی آواز نہ پہنچی تو اس نے بے یقینی سے پوچھا، تمہیں کیا؟ ہم جو مرضی بات کریں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ رابی نے کر کے اسے دیکھا۔ بھولو مت، یہ مشورہ تمہیں میں نے ہی دیا تھا، سو سارا کریڈٹ مجھے ہی جاتا ہے۔ چلو، مجھے ملے یا تمہیں، بات تو اب ایک ہی ہے۔ میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز بات نہ کرنا میرے سے۔ تبھی سارا بازو میں میچنگ ہینڈ بیگ لٹکاتی باہر آئیں۔ ہیلو رابل، کیسی ہو بیٹا؟ ہائی آنٹی، آئی ایم فائن، آپ کیسی ہیں؟ اس نے کھڑے ہو کر سارا کے گال کے ساتھ گال مس کیے۔ استغفر اللہ، منہ پر ہاتھ رکھ کے سارم کی بڑبڑاہٹ واضح سنائی دی۔ کہیں جا رہی ہیں آپ؟ ہاں، یہ نیہا نے کچھ شاپنگ کرنی ہے سو اسی لیے۔ تم بیٹھو۔ ہاں اوکے، سی یو۔ وہ مسکراہٹ اچھالتی باہر کی جانب بڑھی۔ نیہا بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ عثمہ جلدی سے لنچ کی تیاری کرو، ٹائم ہونے والا ہے۔ لاؤنج سے قدم باہر رکھتی نیہا نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، جو عثمہ کو حکم دے کر اب مسکراتے ہوئے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ادن کی بات پہ سارم کو جو کھانسی سٹارٹ ہوئی، وہ پھر رابی کا کرسٹل واز کی طرف بڑھتا ہاتھ دیکھ کر ہی رکی۔ یہ اسے ایک ہی دن میں کیا ہو گیا ہے؟ نیہا الجھتے ہوئے اسے دیکھتی سارا کی طرف بڑھی، جو اسے آوازیں دے رہی تھیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ شمائلہ، سارا کی دوست نے ساری بات سننے کے بعد پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا، جو ریلیکس انداز میں بیٹھی اسے معمے میں ڈال گئی تھی۔ کیوں مسئلہ ہوگا؟ تم بس وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ سارا ایک بار پھر سوچ لو، کوئی معمولی سٹیپ نہیں ہے۔ اگر کوئی انکوائری ہو گئی تو کمال کرتی ہو تم بھی۔ ہم نے کون سے ہی کیس عدالت میں لے کر جانا ہے جو انکوائری ہوگی؟ سارا نے نخوت سے کہا۔ آنٹی آپ پلیز وہ کریں جو خالہ نے آپ سے کہا ہے۔ ڈرنے یا گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، ہم سب کچھ ہینڈل کر لیں گے، آپ پر کوئی بات نہیں آئے گی۔ نیہا نے شمائلہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اوکے، نام کیا ہے اس لڑکی کا؟ ادن۔ نہیں، ادن دائم۔ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بس آدھے گھنٹے تک کام ہو جائے گا۔ اوکے، ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں یہیں پر، تم آؤ واپس جلدی۔ وہ سارا کی بات پر سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد طلال نے گھر میں حاضری دی۔ السلام علیکم انکل۔ رابل نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ فائن۔ اور مرتضیٰ کیسا ہے؟ کافی دن ہو گئے اس سے ملاقات ہوئے۔ ڈیڈی بھی بالکل فٹ، بس بیزی بہت ہیں، انہیں تو گھر آنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، اسی لیے تو پارٹی میں بھی نہیں آئے۔ رابل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آئی سی، میں تھوڑا سا فری ہو جاؤں پھر لگاؤں گا چکر، کافی دن ہو گئے اس سے ملے۔ شیور، وائی ناٹ؟ جی ڈیڈی، آپ بس جلدی سے فری ہوں پھر ہم سب اکٹھے چلیں گے، دائم بھی آ جائے گا، تب تک آسان رہے گی۔ آخری فقرہ وہ منہ میں ہی بڑبڑایا۔ سارم کی بات پہ رابل نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا، جو طلال کے ساتھ بیٹھا مسکراتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈی، پانی پی لیں؟ ادن کے پانی لانے پر ان دونوں نے مسکراہٹ چھپانے کو منہ پر ہاتھ رکھا۔ طلال نے پانی پی کر گلاس واپس رکھ دیا۔ تمہاری ممی کہاں ہیں؟ انہوں نے سارم سے پوچھا، جبکہ جواب بہو کی طرف سے آیا۔ ڈیڈی، وہ نیہا اور ممی باہر گئی ہیں۔ کیوں؟ نیہا نے شاپنگ کرنی تھی اسی لیے۔ اوہ نو، اتنی بار سارا سے کہا ہے ابھی ٹھہر جائیں گھر میں کچھ دن۔ سیکیورٹی لی ہے ساتھ یا ویسے ہی چلی گئی؟ ریلیکس ڈیڈی، ممی کو بے شک جان عزیز نہ ہو مگر نیہا کو اپنی زندگی بہت عزیز ہے، حالانکہ اسے کسی نے مار کے کیا لینا ہے، مگر وہ بغیر سیکیورٹی کے قدم بھی باہر نہیں رکھتی۔ سارم کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھے۔ ڈیڈی آپ چائے پئیں گے یا لنچ ہی لگواؤں؟ ادن کی بات پر اب کی بار طلال نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نہیں، چائے نہیں، اب لنچ ہی کریں گے، وہ کہہ کر کوٹ کے بٹن کھولتے کمرے میں چلے گئے۔ ویل ڈن بھابی، ویل ڈن، آپ کی پرفارمنس دائم دیکھ لینا تو اسے 3 دن ہوش نہیں آئے گا۔ سارم کی بات پر ہنستے ہوئے وہ کچن میں موجود عظمیٰ سے لنچ کا کہنے لگی۔ ڈیڈی، کل والے دھماکے کے بارے میں
کوئی انفارمیشن ملی؟ کس نے کروایا یہ؟ مجھے تو مخالف پارٹی کی سازش لگ رہی ہے۔ اس نے بریانی کے ڈش طلال کی جانب بڑھاتے رابیل کی ہدایت پر پورا عمل کرتے نارمل انداز میں کہا، آف کورس انہوں نے ہی کروایا ہے۔ میڈیا اس چیز کو شو آف نہیں کر رہا، لیکن بات تو صاف ظاہر ہے۔ جلسہ ہونے سے 10 منٹ پہلے دھماکہ کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ ہم جلسہ نہ کریں۔ ہادہ نے تائیدی انداز میں سر ہلا۔ ایگزیکٹلی صرف 3 دن تو رہ گئے ہیں پیچھے۔ اس طرح ایک دن میں ایک ہی جگہ پہ 2 دھماکے، وہ بھی صرف آدھے گھنٹے کے فرق سے۔ اس سے کارکنوں میں بہت خوف و ہراس پھیل گیا ہوگا۔ ظاہری بات ہے، جان سے زیادہ تو کچھ عزیز نہیں ہوتا، مگر کب تک کریں گے ایسی حرکتیں؟ ہماری جیت اٹل ہوگی انشاءاللہ۔ رابیل اور سارم لنچ کرتے ہوئے سسر اور بہو کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ بیگان کی کہ یہ دیوار آہستہ آہستہ گر جائے گی۔ رابیل کو یقین تھا۔ ڈیڈی، دائم تو ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے گا اس بار، سارم نے کہا۔ ہاں مجھے خود افسوس ہے، ایک ووٹ ضائع ہو گیا۔ چلیں دائم نہیں ہے، بھابھی تو ہے نا، ووٹ تو پھر پورے ہیں ہمارے۔ طلال نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ انکل ایک بار نیہا سے بھی کنفرم کر لینا تھا، کہیں وہ مخالف پارٹی کی طرف ہی نہ ہو۔ رابیل کی بات پر آج بہت دنوں بعد طلال کا پرزور کہا گھر میں گونجا تھا۔ بھائی تم لوگ کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ وہ اکیلی تم سب پہ بھاری پڑ جائے گی۔ نو ڈیڈی، ہرگز نہیں۔ اب ہم سب ایک پارٹی ہیں، آپ، بھابھی، دائم، رابیل اور میں۔ ہم پانچوں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر نیہا کو یہاں سے نکال دیں گے۔ ان کے کہے پہ گھر میں داخل ہوتی سارا اور نیہا نے حیرانگی سے سب کو دیکھا۔ خیریت تو ہے نا آج؟ سارا مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئیں۔ ممی، آپ کا ویٹ کر کے ہم نے لنچ سٹارٹ کر دیا، آئیں آپ بھی جوائن کریں۔ کسی کے بولنے سے پہلے ہی بہو کی طرف سے آنے والے جواب پہ سارا کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ نو تھینکس، ابھی موڈ نہیں ہے میرا، انہوں نے کہتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا جو اب فروٹ ٹریفل طلال کے سامنے رکھ رہی تھی۔ نیہا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ اپنے کمرے میں چل دیں۔ رابیل کی نظریں ان کے خالی ہاتھوں کی طرف تھی، جہاں کوئی شاپنگ بیگ موجود نہ تھا۔ کمرے میں آتے ہی نیہا نے زور سے بیگ زمین پر مارا۔ دیکھ رہی ہیں آپ اس کو؟ کچھ زیادہ ہی اوور نہیں ہو رہی ہے؟ کل تک تو منہ میں زبان بھی نہیں تھی، آج کیا ہو گیا؟ اور انکل کو دیکھا تھا کیسے ہنس رہے ہیں؟ اس نے آتے ہی فرسٹریشن نکالنی شروع کر دی۔ بی ریلیکس، صرف کچھ دن رہتے ہیں دائم کے آنے میں، اڑنے دو اس کو۔ جتنا اڑ ہوتا ہے، جتنا اونچا اڑے گی اتنی بلندی سے زمین پر آئے گی۔ پتہ نہیں آپ کیسے ریلیکس بیٹھی ہیں، مجھے تو ہال اٹھ رہے ہیں۔ کیسے بن ٹھن کے پھر رہی ہے وہ۔ پلیز نیہا، جب ہم اس کا انتظام کر چکے ہیں پھر کیا مسئلہ ہے؟ جسٹ ٹائم کا ویٹ کرو، اس کے آتے ہی سب کچھ ختم۔ سارا نے کہتے ہوئے ہاتھ چھاڑے۔ اوکے، پھر اسے سنبھال کر لاکر میں رکھیں۔ نیہا نے ان کے پاس پڑے پرس کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں، لاکر میں طلال کے بہت سے ڈاکومنٹس ہیں، ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ تم اسے اپنے پاس رکھو، میں لے لوں گی پھر۔ ٹھیک ہے۔ شام تک رابیل اس کی جانب سے مطمئن ہو گئی۔ بس اب مجھے یقین ہے تم اسی طرح ہر چیز کو کور کر لو گی۔ بیسٹ آف لک، اب میں چلتی ہوں۔ امی نے کہا تھا جلدی آنا، اب تو شام ہو گئی ہے۔ تم کیسے جاؤ گی؟ آؤ میں چھوڑ آتا ہوں۔ سارم نے فوراً پیشکش کی۔ بہت شکریہ، میرا ڈرائیور آ رہا ہے، تم اس نیہا کو چھوڑاؤ، یہی احسان عظیم ہوگا۔ اب تم میری ذمہ داری ہو، میں تمہیں کیسے ڈرائیور کے ساتھ بھیج سکتا ہوں؟ سارم نے خود پہ خدماتی کیفیت طاری کرتے کہا۔ شٹ اپ، چپ کر کے بیٹھے رہو، میرے منہ سے کچھ سن نہ لینا۔ تبھی ملازم نے ڈرائیور کے آنے کی اطلاع دی۔ جا رہی ہوں میں، اور آئندہ کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ ہاں ہاں، ہرگز نہ آنا جب تک میں تمہیں ڈھول باجوں کے ہمراہ لینے نہ آؤں۔ بھاڑ میں جاؤ، وہ کہہ کر پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ سارے دن کی پرفارمنس کے بعد وہ رات کو تھکی ہاری کمرے میں آئی ہی تھی کہ فون کی ٹون بجنے لگی۔ اسکرین پر ابھرتا نام دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ سارم کیا بتا رہا ہے مجھے؟ جواب میں دائم کو اس کی ہنسی سنائی دی تھی۔ وہ جانتی تھی سارم نے اسے کیا بتایا ہوگا۔ کیا بتایا ہے سارم نے؟ وہ کہہ رہا ہے بھابھی فل فارم میں آئی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ سارم بھائی کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی۔ آدی، اس نام پہ عدن کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہ
جس دن سے گیا تھا اسے اسی نام سے بلا رہا تھا، اب بھی اس کے اس طرح پکارنے پر میلوں دور بیٹھی عدن کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ جی پلیز نیہا کے منہ مت لگو، اسے کسی کا احساس نہیں ہے، وہ سب کو ایک ہی طرح ڈیل کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے، پلیز میرے آنے تک اپنا خیال رکھو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بلا وجہ پریشان مت ہوں۔ میں آپ کے لیے پریشان نہیں ہوں گا تو کون ہوگا؟ اس کے کہنے پر عدن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں بس ڈیڈی کے ساتھ فرینک رہنا، وہ غصے والے لگتے ہیں مگر ہے نہیں۔ ایک بار مجھے آ لینے دو، بس کچھ دن رہ گئے، پھر جو چاہے کرتی رہنا۔ کب تک آئیں گے آپ؟ میرا بس چلے تو اڑ کے آ جاؤں، بٹ آئی نو اڑ کے آنے کے بعد ڈیڈی کے جوتے کھا کے مجھے پھر واپس جانا پڑے گا، اسی لیے بہتر ہے کام ختم کر کے آؤں۔ بس کچھ دن ہے، اوکے چلیں اب آپ سو جائیں، مجھے کل کی پریزنٹیشن تیار کرنی ہے، صبح بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، گڈ نائٹ، ہیو سویٹ ڈریمز، سیم ٹو یو۔ ادن نے سارے الفاظ کے جواب میں فقط ایک جملہ کہا، آئی مس یو سو مچ۔ اس کے اب کی بار بولے جانے والے فکرے پہ وہ خاموش رہی تھی۔ اس کے جواب میں بھی سیم ٹو یو کیا ہو جاتا ہے۔ دائم کی خفگی بھری آواز آئی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، گڈ نائٹ، ہیو سویٹ ڈریمز۔ اس نے ان سب کے جواب میں کہہ کر ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ دن گزر رہے تھے، طلال اور اس کے درمیان حائل بیگانگی کی دیوار میں سوراخ ہونے شروع ہو چکے تھے۔ اب بھی طلال باہر جانے کے لیے تیار کھڑے نیوز چینل پر آتی اپ ڈیٹس کو دیکھ رہے تھے۔ شرفو میرے کمرے سے ریڈ کور والی فائل لے کر آئیں، ٹیبل پر پڑی ہے۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے شرفو کو آواز دی، یہ لے ڈیڈی۔ کچھ دیر بعد عدن ہاتھ میں فائل تھامے ان تک آئی۔ تم رہنے دیتی، میں نے شرفو سے کہا تھا۔ وہ نہیں ہے یہاں، آپ انتظار کر رہے تھے اس لیے میں لے آئی۔ اٹس اوکے، نو پرابلم۔ اس نے فائل ان کی جانب بڑھائی، تھینک یو بیٹا۔ طلال مسکراتے ہوئے اس سے فائل پکڑ کر باہر چلے گئے۔ اس نے فاتحہ نظروں سے سارم کی جانب دیکھا، جو بڑے غور سے پنجابی گانے سنتے ہوئے اسے تھمز اپ کہہ رہا تھا۔ عدن کے ریموٹ کنٹرول سے چینل چینج کرنے پہ اس نے فوراً دہائی دی، ارے وہی چلنے دیں ورنہ میں ہار جاؤں گا، مجھے یہ سارے لازمی یاد کرنے ہیں۔ کیوں؟ اس نے حیران ہو کے پوچھا۔ علی نے کہا تھا اگر خدا نخواستہ تمہاری شادی ہو گئی تو ٹپے گا گا کے ہم نے دلہن والوں کو ہرا دینا ہے، مگر اب تو وہ خود دلہن کی طرف ہوگا، اس لیے مجھے یاد کرنے دیں کہیں ہم لوگ پیچھے ہی نہ رہ جائیں۔ اف اللہ، واقعی علی کو بہت گانے آتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اور کیا، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں مجھے یاد کرنے دیں۔ آپ نے یہ سیاسی ٹاک شو دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ واپس لگائیں ادھر، ایک لفظ نہیں پتا مجھے سیاست کے بارے میں۔ ڈیڈی سے بات کرنے کے لیے کوئی انفارمیشن تو ہو میرے پاس اس کے متعلق؟ اب ضرورت نہیں ہے، اب ڈیڈی ہماری طرف ہو گئے ہیں۔ ہاں بس وہی گانا لگائیں، یو نو میں نے ایک ٹپا یاد کر لیا ہے۔ سارم نے فخر سے کالر اکڑائے۔ کون سے والا؟ دودھ کڑھ کے ملائی ہو گیا، دودھ کڑھ کے ملائی ہو گیا، ہن میرا بیاہ کرا دو، منڈا پڑھ پڑھ کے سپاہی ہو گیا۔ اس کے کہنے پہ عدن کا پہلی بار زندگی سے بھرپور کہا طلال ہاؤس میں گونجا تھا۔ واو زبردست! اس نے تالی بجا کر داد دی، شکریہ شکریہ، یہ میرے دل کے سب سے بڑے خانے کی آواز ہے۔ تبھی سارا عظمیٰ کو اسٹرابری شیک کا کہتی ہوئی ان کی جانب آئی، چہرے پہ ہمہ وقت رہنے والی مسکراہٹ۔ عدن کو ہنستا دیکھ کر فوراً غائب ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ممی ہم سارم بھائی کی شادی میں گانا گانے کے لیے ٹپے سلیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ میں تمہاری ممی کیسے ہوئی؟ آج کے بعد مجھے ممی مت کہنا، وہ کہہ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ جب آپ دائم کی ممی ہیں تو ان کے حوالے سے میں بھی آپ کو ممی ہی کہوں گی۔ سارا نے اس کے جواب پر سلگ کر دیکھا، تبھی نیہا ان کے کان کے قریب آئی۔ یہ حوالہ زیادہ دیر نہیں رہنا ممی جی۔ نیہا کے کہنے پر ان کے چہرے کے زاویے ڈھیلے پڑ گئے۔ بھابھی آپ ممی کو بے شک ممی مت کہیں مگر مجھے سارم ہی کہیں، جتنی آپ مجھے عزت دیتی ہیں اتنی تو کبھی کسی نے نہیں دی، ایون میری ہونے والی بیوی بھی مجھے تم کہتی ہے۔ اس کی بات پہ سارا نے حیرت سے دیکھا۔ کون سی ہونے والی بیوی؟ نو نو اٹس اے ٹاپ سیکرٹ ممی، ابھی نہیں بتانا۔ میں نے بھابھی آپ بھی کسی کو نہ بتانا، اور اب تم ماں کی بجائے اس کل کی آئی لڑکی سے ٹاپ سیکرٹ شیئر کرنے لگے ہو؟ سارا کے کہنے پر عدن کا چہرہ پھیکا پڑا۔ بالکل، کیونکہ یہ کل کی آئی لڑکی میری بہن پہلے، بھابھی بعد میں ہے۔ بھابھی دائم کو بھی نہ بتانا، ہم اسے سرپرائز دیں گے۔ اس کی بات پر نیہا طنزیہ مسکرائی۔ اور کتنے سرپرائز دینے ہیں تم لوگوں نے؟
دائم کو وہ تو پہلا سرپرائز دیکھتے ہی ڈھہ جائے گا، باقیوں کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ نیہا کی بات پر سارا نے فوراً سختی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ کیوں، تم نے ایسا کون سا سرپرائز دینا ہے؟ اسے سارم نے اچنبے سے پوچھا۔ تمہارے ڈیڈی کی جیت، اس سے بڑا بھی کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے کیا؟ سارا نے فوراً بات سنبھال کے نیہا کو گھور کر دیکھا جو زبان پھسلنے پر کھسیانی سی ہو گئی تھی۔ آج الیکشن تھے، طلال پچھلے 2 دنوں سے گھر نہیں آئے تھے اور اب سب بے چینی سے نیوز چینلز پر آنے والے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیوں نہیں بتا رہے ڈیڈی جیت گئے ہیں؟ اوپر سے فون بھی آف جا رہا ہے ڈیڈی کا آدھے گھنٹے سے ٹرائی کر رہا ہوں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، غیر سرکاری نتائج میں بھی تو ہماری ہی پارٹی آگے ہے، فائنل رزلٹ بھی ڈیڈی کے حق میں ہوگا۔ عدن نے چہرہ ہتھیلی پر رکھے اسکرین سے نظریں ہٹا کر کہا۔ میرا خیال ہے تم لوگ جاؤ اپنے اپنے کمرے میں، نئے اور نیہا ویٹ کرتے ہیں طلال کا اور کچھ دیر، شاید آ جائے۔ سارا نے بالخصوص عدن کو کہا جو یہاں بیٹھی کسی طور برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں ممی، ہم ڈیڈی کو مبارکباد دیے بغیر ہی چلے جائیں؟ بھابھی آپ نے بھی نہیں جانا، بس ڈیڈی آنے والے ہی ہوں گے۔ تبھی نیوز اینکر کے منہ سے حتمی نتائج کا اعلان سنتے ہوئے ان سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اوہ مائی گاڈ، گریٹ ڈیڈی گریٹ، واو! سارے خوشی سے جھومتے ہوئے اسکرین کے آگے کھڑا ہو گیا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو بھابھی، بس ڈیڈی آ جائیں اب۔ کہاں رہ گئے ہیں؟ فون بھی بن جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے 2 گھنٹے تک ان کی نظریں لاؤنج کے دروازے کی طرف تھیں، جہاں سے ڈیڈی کے آنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ سارم نے پھر سے کال کی۔ کچھ دیر بعد طلال کی آواز آئی، آ رہا ہوں یار، آ رہا ہوں۔ کانگریچولیشنز ڈیڈی، آئی کانٹ ٹیل یو ہاؤ مچ آئی ایم ہیپی۔ تھینک یو بیٹا، میں بس پہنچنے لگا ہوں۔ چلو بھائی، سب ڈیڈی آ گئے ہیں۔ وہ چاروں اس وقت لان کے قریب کھڑے ان کی گاڑی کو اندر آتے دیکھ رہے تھے۔ طلال خوشی سے تمتماتے چہرے کے ساتھ باہر نکلے۔ سارم دوڑ کر ان کے گلے لگا۔ اوہ ڈیڈی، یو آر گریٹ، کانگریچولیشنز سو مچ۔ تھینک یو سو مچ میری جان۔ سارم کے بعد عدن ان کے پاس آئی۔ بہت بہت مبارک ہو ڈیڈی۔ طلال نے سارم کی طرح اسے بھی ساتھ لگا کر پیار کیا۔ تھینک یو سو مچ بیٹا۔ سارا اور نیہا بھونچکا رہ گئی، حیرت سے ایک دوسرے کو تکتی۔ ان دونوں نے بمشکل مسکرا کر کانگریٹس کہا۔ سارم دائم کو کال کر دینا، اس کی کال آئی تھی، میں سن نہیں سکا۔ اوکے، میں ابھی کرتا ہوں۔ طلال فریش ہو کر صرف آدھے گھنٹے بعد ہی واپس چلے گئے۔ جیت کا جشن منا کر وہ 2 دن بعد ابھی گھر لوٹے ہی تھے کہ دائم کی کال آ گئی۔ السلام علیکم ڈیڈی، مینی کانگریچولیشنز۔ تھینک یو سو مچ یار۔ سب کچھ اچھے سے ہو گیا نا؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ نہیں، سب اچھے سے ہوا۔ گڑبڑ کرنے والے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے۔ دیٹس گریٹ۔ کیسی طبیعت ہے پھر فائق لغاری کی؟ امید تو ہے ایک ہارٹ اٹیک آ گیا ہوگا اسے۔ میں نے FIR درج کروا دی تھی، مگر اس کے کچھ پالتو جانوروں نے پہلے ہی اسے خبر کر دی تھی۔ کل وہ اپنے میڈیکل چیک اپ کا بہانہ کر کے آسٹریلیا کے لیے فلائی کر گیا ہے، مگر کب تک بھاگے گا؟ واپس تو اس نے ادھر ہی آنا ہے۔ اور اسد، وہ کہاں گیا؟ اس کے خلاف FIR نہیں ہے، وہ صرف اپنے باپ کا ہیلپر ہے۔ سیاست میں اس کا نام نہیں ہے، نہ ہی وہ اپوزیشن میں بیٹھے گا، سو اس کو جیل بھجوانا فضول ہے۔ ویسے بھی اب ہمت نہیں ہے اس میں ہمارے خلاف جانے کی۔ OIC، تم سناؤ میٹنگ کیسی رہی؟ میٹنگز 2 ہو گئی ہیں اور جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی رسپانس ملا ہے۔ ہمیں ڈیل بلکہ ٹرپل پروفٹ ہوگا اس سے۔ بس ایک میٹنگ رہ گئی ہے، وہ آج شام ہے اور میں 2 دن بعد کی بجائے کل ہی واپس آ رہا ہوں۔ ویری گڈ، میں سارم سے کہتا ہوں تمہیں پک کر لے گا۔ آپ گھر میں کسی کو نہ بتائیے گا، میں سرپرائز دوں گا۔ تم نے جسے سرپرائز دینا ہے اسے نہیں بتاؤں گا، باقیوں کو تو بتا لینے دو۔ طلال کی بات پہ اس کا کہا گونجا تھا۔ ایز یو لائک، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ڈیڈی، ہاں بولو۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس کے لہجے کی نمی کو طلال میلوں دور بیٹھے بھی محسوس کر سکتے تھے۔ آئی لو یو ٹو مائی سن، آئی لو یو سو مچ۔ ان کے لہجے میں سچی خوشی کی جھلک تھی۔ اور گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ دن میں 2 بار بات ہوتی ہے تمہاری اس سے، اب بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اٹس ناٹ فیئر، میں نے سب کا پوچھا ہے۔ اس کی چیخ نما آواز پہ طلال پورے دل سے ہنسے۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ کل صبح 10 بجے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر آئی ایم ویٹنگ۔ اوکے، اللہ حافظ۔
دائیں میں آنے والی بدلاؤ کو وہ اچھے سے محسوس کر رہے تھے، لیکن جس وجہ سے وہ بدلا تھا کچھ دن پہلے وہ وجہ انہیں کسی صورت قابل قبول نہ تھی، مگر آج وہ طلال کو اپنے باقی بچوں کی طرح عزیز ہوتی جا رہی تھی۔ کل دائم آ رہا ہے 10 بجے کی فلائٹ سے، سارم تم اسے پک کرنا ایئرپورٹ سے، عدن کو مت بتانا۔ ان کی بات سے نیہا اور سارا کے فوراً کان کھڑے ہوئے، دونوں کے درمیان مسکراتی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اوکے ڈیڈی، میں لے آؤں گا، بس جلدی سے وہ آ جائے پھر ہم علی کی طرف چلیں گے۔ ہاں چلیں گے، علی کو انفارم کر دینا پہلے۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، اگر اسے بتا دیا تو اس نے کہنا ہے کہ تم لوگ رکو، ہم سب اکٹھے ہو کر آ جاتے، بہتر ہے بغیر بتائے ہی چلیں گے۔ میرا خیال ہے تم گھر میں رکو، ہم سب جائیں گے، طلال نے شرارت سے کہا۔ پھر کیا فائدہ، میں نے تو وہاں جا کے گانے کے لیے ایک ٹپا بھی یاد کر لیا ہے۔ سارا اور نیہا انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ کون سے والا یاد کیا ہے؟ عدن نے سیڑھیاں اترتے پوچھا۔ آیا لاڑیے نی تیرا سحر والا ویاون آیا۔ یہ تم نے علی کو جا کے کہنا ہے؟ طلال نے صدمے کے مارے پوچھا۔ استغفر اللہ، اٹس سرپرائز، یہ بات میں بتاؤں گا، بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ آپ کے شادی شدہ بیٹے سے بڑا بیٹا بھی اب شادی کے قابل ہو گیا ہے۔ وہ طلال کو مسکراتا چھوڑ کر ایک بار پھر ٹی وی اسکرین پر چلنے والے پنجابی گانے سننے لگا۔ ہیلو ایوری ون، دائم کی پرجوش آواز پر سارا دوڑ کر اس تک آئی۔ او مائی گاڈ دائم، میری جان کیسے ہو؟ انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ آئی ایم فائن ممی، آپ کیسی ہیں؟ اس نے ممی کے گلے لگتے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، تم آؤ ادھر آ کے بیٹھو، سفر ٹھیک رہا نا؟ دائم میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں، اتنی دیر بعد اس گھر میں خوشی آئے گی، میں تو آج ہی انتظار کرنے لگ گئی ہوں۔ کتنے سالوں بعد اس گھر میں وہی رونق لگے گی، وہی ہنسیاں اور خوشیاں۔ خیریت تو ہے ممی، کیا ہوا ہے؟ لو تم خود پڑھو کیا ہوا ہے، کیوں میں اتنی خوش ہوں؟ میں تو ترس گئی تھی، رپورٹ دیکھتے ہی وہ صحیح معنوں میں چکرا گیا۔ دائم کیا بات ہے بیٹا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ سارا نے بڑی ساری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر پوچھا۔ عدن کہاں ہے؟ اس کی آواز میں بلا کی سنگینی تھی۔ ایک پل کو تو سارا بھی خاموش ہو گئی۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے، ہمارے پاس نہیں آتی، وہ جتنا مرضی بلاؤ اوپر ہی رہتی ہے۔ وہ ہاتھ میں رپورٹ پکڑے اوپر کی جانب بڑھا۔ سیڑھیوں سے کمرے تک کا فاصلہ صدیوں پہ محیط تھا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ کھڑی بیڈ شیٹ سیٹ کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا۔ دائم آپ کب آئے؟ او مائی گاڈ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، ابھی صبح تو ہماری بات ہوئی ہے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ حیرت اور خوشی سے سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف آئی، جس نے آتے ہی لیپ ٹاپ والا بیگ زور سے بیڈ پر پٹکا اور خود سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے، آپ اتنی اچانک کیسے آ گئے؟ آپ نے تو کہا تھا 2 دن بعد آؤں گا، مجھے تو سارم نے بھی نہیں بتایا۔ مجھے پانی دو، اس کی سرد آواز نے عدن کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ گلاس میں پانی ڈال کر اس کی جانب بڑھایا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بتائیں بھی کیا ہوا ہے؟ میرے جانے کے بعد آپ گھر سے باہر گئی تھی؟ نہیں تو، میں کیوں جاؤں گی؟ ممی کے ساتھ کسی ہاسپٹل وغیرہ؟ نہیں تو۔ اس نے گلاس اٹھا کر دیوار میں مارا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ نو نیور، ایک امپاسبل چیز کیسے پاسبل ہو سکتی ہے؟ کس نے کی یہ حرکت؟ کس نے بنائی یہ رپورٹ؟ کون اتنا گر سکتا ہے؟ اس کی دھاڑ پہ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ہوا کیا ہے؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دائم نے رپورٹ اٹھا کر اس کے سامنے کی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا۔ خود پڑھ لیں، اسے پتہ جائے گا۔ وہ حتم المقتور اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے اس رپورٹ تھما کر خود الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ لرزتے ہاتھوں سے رپورٹ کھولتے ہی ساری کائنات اس کے گرد گھوم گئی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رپورٹ ہاتھ میں تھامے صوفے پر گر گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ وہ ایک بار پھر ان گھاگ عورتوں کی چالوں میں آ گئی تھی۔ ایک بار پھر اس کی معصومیت اس کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر جیسے ہی باہر نکلا، عدن دوڑ کر اس کے سامنے آئی۔ نہیں دائم نہیں، یہ سب غلط ہے، بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، بہتان لگایا گیا ہے مجھ پر، آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں اس پہ؟ مجھے پھنسایا گیا ہے اس سازش میں، یہ سب سراسر جھوٹ ہے، الزام ہے مجھ پہ۔ ہاں بول کیوں نہیں رہے؟ کیسے یقین کر سکتے ہیں اس جھوٹی رپورٹ پر؟ آپ نے تو کہا تھا آپ کو مجھ پر خود سے زیادہ اعتبار ہے، پھر کہاں گیا وہ اعتبار؟ جھوٹ بولا تھا مجھ سے،
آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ضبط کھو کے چیخ پڑی۔ آپ بھی مجھ پر شک کر رہے ہیں، مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ کہاں گئے وہ وعدے؟ اب کہاں گیا وہ سب؟ گلا گھونٹ دے میرا، جان سے مار دے مجھے، یہ روز روز کی ذلت نہیں سہ سکتی میں۔ ایک بار ہی مجھے اس زندگی سے نجات دلا دے، اور کیا کچھ سہوں گی میں؟ کب ختم ہوگی میری آزمائش؟ وہ روتے روتے قالین پر بیٹھ گئی۔ وہ کیسے شک کر سکتا تھا اس پر، جس کے کردار کا وہ خود گواہ تھا؟ اسے اس حالت میں دیکھ کر دل جیسے کن چھری سے ذبح ہو گیا تھا۔ اس نے جھک کر اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ یہ رپورٹس کس نے بنائی ہیں۔ وہ اب بھی اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ کیا میں نے آپ سے آپ کی بے گناہی کا ثبوت مانگا؟ میں آج بھی اپنے الفاظ پر قائم ہوں اور ساری زندگی رہوں گا۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ پر شک کروں گا؟ کیا میں نے ایک بار بھی آپ سے وضاحت مانگی؟ دائم کے صرف ایک جملے نے اسے فرش سے عرش پر پہنچا دیا تھا۔ کہنے کو الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ پھر آخر کس نے کیا یہ سب؟ کیا بگاڑا ہے میں نے کسی کا؟ اور کیا کچھ دیکھنا باقی ہے؟ وہ روتے ہوئے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گئی۔ کہاں سے آئی یہ رپورٹ؟ کس نے دی آپ کو؟ اس کے کہنے پر دائم کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی۔ کہاں سے آئی یہ؟ کس نے بنائی؟ ممی کے پاس کیسے آئی؟ ممی کے پاس؟ وہ اتنی آہستہ بولا کہ پاس کھڑی عدن کو سنائی تک نہ دیا۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ فوراً عدن کے ہاتھ سے رپورٹ پکڑ کر ہاسپٹل اور ڈاکٹر کا نمبر چیک کیا، رپورٹ فولڈ کر کے جیب میں رکھی اور دراز سے ریوالور نکال کر میگزین چیک کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ریوالور کیوں اٹھا لیا ہے؟ کیا کرنا ہے اسے؟ وہ بغیر اسے جواب دیے میگزین گولیوں سے فل کر رہا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا کرنا ہے اسے؟ واپس رکھیں اس کو۔ میں جانتا ہوں یہ حرکت کس نے کی ہے، مگر بغیر ثبوت کے میں کسی پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ میرے راستے سے ہٹے، جو کرنا ہے آپ ریوالور کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ کس کو مارنا ہے جا کے؟ نہیں، میں اسے کسی صورت نہیں لے جانے دوں گی۔ واپس رکھیں اسے۔ مگر وہ عدن کو راستے سے ہٹاتا جارحانہ انداز میں باہر کی جانب بڑھا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی دروازہ کھولا، باہر دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی نیہا گیند کی طرح لڑکتی ہوئی اندر آئی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کے گرجنے پہ وہ فوراً قالین سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ خالہ نے کہا تھا چائے بن گئی ہے، تمہیں بلا کر لے آؤں۔ کیوں؟ تمہاری خالہ نے عظمیٰ کی جگہ تمہیں رکھ لیا ہے کیا، جو تم اس کی ڈیوٹی نبھاتی پھر رہی ہو؟ شٹ اپ، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو میں سے؟ یو شٹ اپ۔ آئندہ میں نے تمہیں اپنے کمرے کے آس پاس بھی دیکھا تو سیڑھیاں چڑھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ گیٹ آؤٹ۔ آخری سیڑھی پہ کھڑی سارا دائم کی آواز سنتے ہی فوراً اوپر آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیہا آر یو اوکے؟ خاک اوکے ہوں میں؟ یہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ جب دل چاہا مجھے سنا کر چلا جاتا ہے، جہنم میں جائے میری طرف سے۔ چپ کر جاؤ نیہا، دائم کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ ان کی بات انسنی کرتا سیڑھیاں اتر گیا۔ ڈاکٹر شمائلہ آن ڈیوٹی ہے؟ اس نے ریسیپشن پہ موجود لڑکی سے ڈاکٹر شمائلہ کا پوچھا۔ یس سر، کون سے والا روم ہے ان کا؟ وہ سامنے والا ہے۔ آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ وہ بغیر ریسیپشنسٹ کو جواب دیے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ مریضوں کو چیک کرتی ڈاکٹر شمائلہ نے ایک نظر اس کو دیکھا اور فوراً پہچان گئی۔ جی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ایسے کیسے اندر آ گئے آپ؟ دائم کو سامنے کھڑا دیکھ کر اس نے بامشکل خود پہ کنٹرول رکھا۔ میڈم یہ زبردستی اندر آئے ہیں، ریسیپشنسٹ نے فوراً کہا۔ انہیں جلد سے جلد فارغ کریں، مجھے کام ہے آپ سے۔ دائم کے کہنے پر اس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ ہاں آپ کو جو بھی کام ہے بعد میں آئے گا، فی الحال میں بزی ہوں۔ پلیز گو۔ اس کی بات پہ وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر آگے کو جھکا۔ میں نے کہا ان کو جلد سے جلد فارغ کرو، اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو۔ اس کی سرخ نگاہیں آنکھیں انگارہ دیکھ کر شمائلہ کا خون خشک ہو گیا۔ آپ لوگ پلیز سب باہر جائیں، میں کچھ دیر میں بلاتی ہوں آپ سب کو، اس نے ارد گرد بیٹھے مریضوں کو کہا، اور جب تک میں اندر ہوں کوئی ادھر نہ آئے۔ دائم نے ریسیپشن والی لڑکی کو کہا جو حیرت سے اسے دیکھتی باہر چلی گئی۔ اب بولو کیا مسئلہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یہ رپورٹ آپ کے ہاسپٹل کی ہے؟ اس نے رپورٹ شمائلہ کی جانب بڑھائی۔ ہاں میرے ہاسپٹل کی ہے۔ ہاں آپ نے بنائی؟ ظاہر ہے، جب نام میرا لکھا ہے تو میں نے ہی بنائی ہے نا۔ کیوں؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے اس رپورٹ سے؟
کس کے کہنے پر بنائی ہے یہ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پیشنٹ کو چیک اپ کر کے ہی بنائی ہے. پیشنٹ تو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، پھر کیسے بن گئی یہ رپورٹ؟ کیوں؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو جو آتا ہے چیک اپ کروانے اسی کی ہی رپورٹ بنتی ہے؟ ڈاکٹر شمائلہ نے ماتھے پر تیوری سجا کر کہا. لیکن میری بیوی اس ہاسپٹل میں آئی ہی نہیں. پھر کیسے بن گئی اس کی رپورٹ؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اس کی کہ وہ یہاں پر آئی تھی؟ 4 دن پہلے کی رپورٹ ہے. یہ دکھائیں مجھے CCTV فوٹوز. چیک کروائیں اس کا انٹری نمبر. اس کے کہنے پر شمائلہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکے. اسی دن سے ڈرتی تھی وہ. ہم ہر کسی کو نہیں دکھا سکتے یہ انفارمیشن، اور پلیز تم جاؤ یہاں سے، مجھے بہت سے کام ہیں. اٹس مین آپ مجھے نہیں بتائیں گی کہ یہ رپورٹ کس کے کہنے پر بنائیں. اوکے ایز یو لائک. کہتے ہوئے اس نے پاکٹ سے پسٹل نکال لیا. ڈاکٹر شمائلہ، آپ کے 3 بچے ہیں. سب سے چھوٹا ابھی صرف 1 سال کا ہے. پھر بتائیے آپ کے بچوں کے لیے ایدھی ہوم بیسٹ رہے گا یا کوئی یتیم خانہ؟ کیونکہ اب آپ تو بچیں گی نہیں. ہسبینڈ آپ کے یہاں پر موجود نہیں ہوتے. سو بتائیے کیا بیسٹ رہے گا؟ اس نے پسٹل کی نال پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا. ڈاکٹر شمائلہ اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر کھڑی ہو گئی. دیکھیں میں تم پہ کیس کر سکتی ہوں کہ تم اس طرح سے مجھے دھمکا رہے ہو. اس کی بات پر ایسے مسکرایا جیسے اس نے کوئی لطیفہ سنایا ہو. میں آپ کو اس قابل چھوڑوں گا تو کیس کریں گی نا. ویسے بھی مجھے گولی چلانے کا بہت شوق ہے. کئی دن ہو گئے ہیں چلائے ہوئے. کیوں نہ پھر آپ کو اوپر پہنچا دوں. اس نے پسٹل سیدھا کر کے شمائلہ پر تان لیا. یہ مت سوچئے گا آپ کو مارنے کے بعد میں جیل چلا جاؤں گا. کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی طلال احمد کے بیٹے پر ہاتھ ڈال سکے. ہر بچوں کی فکر نہ کریں، انہیں میں کسی یتیم خانے بھجوا دوں گا. سو بائے بائے. میں مجبور تھی. میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا. تم اسے پیچھے کرو، میں بتاتی ہوں. اس کے کہنے پر دائم نے ٹریگر سے ہاتھ ہٹا لیا. بولو. سارا اور نیہا آئی تھی میرے پاس. انہوں نے ہی کہا تھا یہ رپورٹ بنانے کو. میں مجبور تھی، میں اسے انکار نہیں کر سکی. رپورٹ کس کے کہنے پر بنائی تھی؟ سوال پوچھتے ہوئے اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ شمائلہ کے منہ سے اس کی ماں کا نام نہ نکلے. سارا نے کہا تھا. شمائلہ کی بات پہ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی. پلیز مجھے معاف کر دو. میں مجبور تھی، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. وہ بمشکل کھڑا ہوا. تمہاری آواز میرے فون میں ریکارڈ ہو چکی ہے. میں جب چاہوں تمہیں جیل بھجوا سکتا ہوں. میں یہاں آیا تھا یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گی، کسی تیسرے کو اس کی بھنک نہ پڑے. کہتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. غصے سے پھٹتے دماغ کے ساتھ وہ واپس گھر پہنچا. رخ سارا کے کمرے کی جانب تھا. اندر سے آنے والی آوازوں پر وہ باہر ہی کھڑا ہو گیا. بس اب تم دیکھنا، شام سے پہلے وہ لڑکی اس گھر سے باہر ہوگی. سارا کی آواز آئی. اف خالہ، مجھے یقین نہیں آ رہا جتنے غصے میں وہ باہر گیا ہے نا. یقیناً ایک بار تو طلاق دے دی ہوگی. جان چھوٹے گی اس مصیبت سے ہماری. کیسے عذاب بن کر نازل ہو گئی ہے بیچارہ دائم. 4 دن کی عاشقی کا بھوت ایک سیکنڈ میں سر سے اتر گیا. نیہا کی بات پہ وہ دروازہ کھول کر بالکل اس کے سامنے جا کھڑا ہوا. اب کرو بکواس. کیا کہہ رہی تھی؟ ایک بار دوبارہ کہنا. دائم کو ایک دم سامنے کھڑا دیکھ کر ان دونوں کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی. تم میں وہ اپنی اوقات میں رہو. اس گھر میں تم مر کر بھی نہیں آ سکتی. اور آئندہ اگر عدن کے بارے میں تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو زبان کھینچ لوں گا. اس کے کہنے پر نیہا کو پتنگے لگ گئے. ارے واہ، اب تک تمہاری آنکھوں پر بندھی پٹی نہیں کھلی. وہ حرافہ جانے کس کا. اس کی بات ابھی منہ میں تھی کہ دائم کا زوردار تھپڑ پڑتے ہی وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری. سارا نے لرز کر منہ پر ہاتھ رکھا. زبان کاٹ دوں گا میں تمہاری. میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے. اگر تم میں ذرا سی بھی انسانیت باقی بچی ہو تو آئندہ یہاں کا رخ نہ کرنا. گیٹ لاسٹ. اس نے بازو سے پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکال دی. شرفو کہاں مر گئے ہو سب کے سب. اس کی دھار پر شرفو کانپتا ہوا آ کھڑا ہوا. جی صاحب. چوکیدار کو بتا دو آج کے بعد ہی لڑکی اس گھر کے آس پاس بھی نظر نہ آئے تو اسے فوراً گولی سے اڑا دے اور اسے گیٹ سے باہر نکالو. اگر 5 منٹ بعد یہ مجھے اس گھر کے اندر نظر آئی تو تمہاری ہمیشہ کے لیے چھٹی. اس نے ساکت کھڑی نیہا کو دیکھتے کہا جو ملازموں کے سامنے اس درجے بے عزتی پر صدمے سے گنگ کھڑی تھی. دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا. ہمت کیسے ہوئی تمہاری نیہا پر ہاتھ اٹھانے کی. سارا چلاتی ہوئی اس کے سامنے آئی.
مجھ پر چیخنے کی بجائے۔ آپ اپنے کمرے میں آئیں، وہ کہہ کر واپس سارا کے کمرے میں چلا گیا۔ نیہا میری جان، وہ نیہا کی طرف بڑھی جو انہیں دھکا دے کر روتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ سارا تھوک نکلتی، پیشانی پر آئے پسینے کے قطرے صاف کرتی اندر کی جانب بڑھی، جہاں وہ سامنے صوفے پہ بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، بیک سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اتنی بھی تمیز نہیں ہے؟ گھر آئے مہمانوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں کیا؟ وہ چند پل وہیں بیٹھا انہیں دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر ان سے بالکل ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس کی آواز سد پن سارا کی رگوں میں چلتے ہوئے خون کو جمانے کے لیے کافی تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ کیا دشمنی ہے آپ کی ادن سے؟ چاہتی کیا ہیں آپ؟ کیوں بنوائی یہ رپورٹ؟ وہ مشکل خود پہ کنٹرول رکھے نارمل لہجے میں ان سے پوچھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جو ہے وہی لکھا ہے رپورٹ۔ ممی آپ اس حد تک چلی جائیں گی؟ میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ اتنی نفرت ہے آپ کے دل میں اس کے لیے، اتنی زیادہ کہ آپ نے یہ قدم اٹھاتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ ایک سیکنڈ میں اتنا بڑا بہتان لگا دیا آپ نے۔ آخر کیوں؟ بکواس بند کرو۔ آتے ہی اس نے تمہارے کان بھر دی۔ ماں کے ساتھ بولنے کی بھی تمیز نہیں رہی۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں اس پر الزام لگاتی پھروں۔ اب خود سچی ہونے کی خاطر اس نے مجھے جھوٹا بنا دیا۔ جانے کیا کیا پٹی پڑھائی ہے اس نے تمہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ اوہ، تو اب یہ بھی کہہ دیں کہ آپ ڈاکٹر شمائلہ کو بھی نہیں جانتی؟ شمائلہ کا نام سن کر ان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ دیکھو مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے یہ رپورٹ صرف نیہا نے لا کر دی تھی۔ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ۔ واہ ممی واہ، زبردست۔ وہ تالی بجاتا ہو واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ یعنی کہ اب آپ کا کیا دھرا آپ کے سامنے آ رہا ہے تو سارا الزام نیہا کے سر پر رکھ دیں گی۔ وہ تو ایک جاہل لڑکی ہے جسے آپ نے مہرے کے طور پر اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ جہاں دل کیا اسے ساتھ ملا لیا، جہاں اس کی ضرورت نہ ہوئی وہاں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے پھر سے ان کے سامنے آ گیا۔ آپ کیا سمجھتی تھی؟ اتنا کمینہ ہوں میں کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے میں اپنی بیوی پر شک کروں گا؟ اسے طلاق تھما کر گھر سے نکال دوں گا۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ اپنے بچوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ میں تو آپ لوگوں کو سرپرائز دینے کی خاطر آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہاں تو میرے لیے آلریڈی اتنا بڑا سرپرائز تیار کیا گیا تھا کہ اسے دیکھتے ہی میں اپنی پوری ہستی سے ہل کے رہ جاؤں۔ کیوں ممی کیوں؟ جس کو آپ گھر سے نکالنا چاہتی ہیں وہ آپ کے بیٹے کی محبت ہے، کبھی نہیں چھوڑوں گا میں اس کو۔ آج لکھ کے رکھ لیں میری بات، آپ کچھ بھی کر لیں، نہ اسے اس گھر سے نکال سکتی ہیں نہ میری زندگی سے۔ پھر میری بھی ایک بات تم کان کھول کر سن لو، میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ تمہاری شادی نیہا سے ہوگی۔ نیہا نیہا نیہا، پھاڑ میں جائیے نیہا، عذاب کی طرح چمٹ گئی ہے یہ ہمیں۔ آپ کو اس کے علاوہ کچھ نظر بھی نہیں آتا ہے یا نہیں؟ اس دنیا میں اور بھی لوگ ہیں نیہا کے علاوہ۔ خدا کے لیے ممی، خدا کے لیے بس کر دیں، اور نہیں سہ سکتا میں یہ سب کچھ۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بس اس لڑکی کو اس گھر سے باہر نکالو۔ کہاں چھوڑاؤں میں اس کو؟ میری طرف سے جہنم میں چھوڑاؤ، مجھے کیا؟ کیوں اتنی نفرت کرتی ہیں آپ اس؟ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ آج تک اس نے کبھی آپ کو کچھ کہا؟ پھر بھی آپ نے یہ سب کیا۔ ممی میں آج آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں، عدن سے دور رہیں۔ اتنا آگے مت بڑھیں کہ اپنی لگائی گئی آگ میں آپ اپنا ہی سب کچھ جلا بیٹھیں۔ بس کر دیں، بخش دیں مجھے۔ مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیں، میں مزید یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ میری ماں ہیں، میں نہیں چاہتا یہ بات اب کسی تیسرے کے کانوں تک پہنچے اور باقیوں کی نظروں میں آپ کے لیے احترام ختم ہو جائے۔ اٹس لاسٹ وارننگ۔ اگر آئندہ آپ نے ایسا کچھ کیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں کس حد تک چلا جاؤں گا۔ وہ رپورٹس ان کے پاس پھینکتا غصے سے آتے فشاں بنا باہر نکل گیا۔ سامنے ہی سارم اپنے آج کل کے پسندیدہ معمول کے مطابق انگلی میں کی چین گھمایا اور اپنی سریلی آواز میں سر بکھیرتا لاؤنج کی طرف آ رہا تھا۔ سامنے سے دائم کو غصے میں آتے دیکھ کر سونے دی تویتڑی کی زبان اور پاؤں دونوں کو بریک لگا۔ یہ تم آتے ہی کہاں جا رہے ہو؟ علی کے پاس جا رہے ہو؟ میں وہیں سے آ رہا ہوں، چلو دوبارہ تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ رکو تو صحیح، مجھے ساتھ لیے بغیر ہی میرے سسرال جا رہے ہو؟ ٹھہرو تو، آ رہا ہوں میں۔
مگر وہ سارم کی دہائیاں خاطر میں لائے بغیر آندھی طوفان کی طرح گاڑی نکال کر لے گیا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ حیران سا دیکھتا اندر آیا۔ گھر میں ہر طرف خاموشی تھی۔ عظمیٰ، عثمین، جی صاحب جی۔ عظمیٰ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی باہر آئیں۔ گھر میں سب کہاں ہیں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ جی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں ہے اور بھابھی وہ اوپر ہی ہیں۔ وہ سر ہلا کر ممی کے پاس گیا جو ہاتھوں میں کلینزنگ سے مساج کر رہی تھی۔ ممی دائم کہاں گیا؟ مجھے کیا پتا، مجھے بتا کر گیا ہے وہ بہت غصے میں تھا اس لیے پوچھا میں نے۔ ابھی تو آیا ہے، ابھی کہاں چلا گیا؟ اپنی چہیتی بھابھی سے پوچھو، میرے پاس تو بیٹھا ہی نہیں۔ اسی سے پوچھو کہاں گیا ہے وہ حیرت زدہ سا ممی کے لہجے پر غور کرتا باہر نکل گیا۔ عظمیٰ بھابھی کو بلاؤ۔ کچھ دیر بعد عظمیٰ نے اسے سیڑھیوں پر سے ہی مخاطب کیا۔ صاحب جی، بی بی نہیں آ رہی، وہ بس روئے جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیوں رو رہی ہیں وہ فوراً سیدھا سیڑھیاں چڑھتا ان کے کمرے میں آیا۔ بھابھی کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نیہا یا ممی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کو جواب دیے بغیر روئی جا رہی تھی۔ بتائیں بھی کیا ہوا ہے؟ اب تو دائم بھی آ گیا ہے۔ اب کیوں رو رہی ہیں؟ کہاں گیا ہے دائم؟ کچھ تو بولیں عظمیٰ، تم بتاؤ، کچھ ہوا ہے کیا گھر میں؟ کہاں گیا ہے دائم؟ پتہ نہیں جی، میں تو کام کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھابھی کچھ تو بولیں، مجھے تو بتائیں کیوں رو رہی ہیں؟ کیا دائم نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ فار گاڈ سیک، کوئی تو مجھے کچھ بتائے کیا ہوا ہے۔ میں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گیا تھا، پھر ایسا کیا ہوا؟ اس کی بات ابھی منہ میں تھی کہ طلال کی کال آ گئی۔ جی ڈیڈی، کیا دائم کا ایکسیڈنٹ؟ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر عدن کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ڈیڈی وہ زندہ تو ہے نا؟ سارم نے لرزتے دل کے ساتھ پوچھا۔ دوسری جانب کا جواب سن کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں ابھی آ رہا ہوں ڈیڈی۔ اس نے عجلت میں فون بند کیا۔ سارم کیا ہوا؟ دائم کو کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بول کیوں نہیں رہے؟ کیا ہوا ہے دائم کو؟ وہ حواس باختہ سے سارم سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، میں بھی چلوں گی، مجھے بھی لے کر چلو۔ آپ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ گھر پر رکیں۔ اس میں تم بھابھی کا خیال رکھنا۔ کچھ نہیں ہوا میری کنڈیشن کو، میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز مجھے دائم کے پاس لے چلو۔ مگر ڈیڈی نے کہا ہے آپ کو نہ بتاؤں۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے صرف دائم کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اوکے آئیں۔ وہ اسی طرح دوپٹہ اوڑھتی سارم کے پیچھے باہر نکلی۔ پورٹ سے گاڑی نکالتے ہوئے اس کی نظر سارا کی گاڑی پر پڑی جو گیٹ سے باہر نکل رہی۔ سارم وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈیڈی نے کیا کہا ہے؟ ایکسیڈنٹ میجر ہے، دعا کریں۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل میں تھے۔ عدن بھاگ کر طلال کے پاس آئی۔ سارا پہلے سے موجود تھی۔ ڈیڈی دائم کو کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کہاں پر ہے وہ؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ طلال نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ تبھی سارم ان کے پاس آیا۔ ڈیڈی دائم کہاں ہے؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ سارم کو دیکھ کر ان کے خود پہ باندھے ضبط کے سارے پہرے ٹوٹ گئے۔ سارم دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے، اسے کچھ بھی نہ ہو، خدا اس سے پہلے مجھے موت دے دے، میں اپنے بازو کو ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ فوراً ان کے گلے لگا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ نہیں ڈیڈی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ حوصلہ مت ہاریں، اسے کچھ نہیں ہوگا، اتنی دعائیں ہیں اس کے ساتھ، وہ بہت جلد پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس نے ڈیڈی کو پاس پڑے صوفے پہ بٹھا کر جلدی سے پانی دیا۔ خود اس کی حالت بھی باقیوں سے کم نہیں تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ کتنی خوشی تھی دائم کے چہرے پر جب وہ ایئرپورٹ پر بیگ گھسیٹتا اس کے سامنے آیا تھا۔ کتنی زور سے وہ سارم کو سامی سوئٹ ہارٹ کہتے اس کے گلے لگا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک کبھی ان دونوں کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ دونوں مل کر ریان سے لڑا کرتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک قطرہ آنکھ سے ٹپک پڑا۔ سارم مجھے کیا پتا تھا میں 10 دن بعد اسے اس حالت میں دیکھوں گا۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ تم دعا کرو اللہ اسے میری زندگی بھی لگا دے۔ ابھی تو اس کی زندگی میں خوشیاں آئی تھیں، ابھی تو اس نے ڈھنگ سے انہیں محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ اتنی جلدی وہ ان سے منہ نہیں موڑ سکتا، اسے ٹھیک ہونا پڑے گا۔ طلال کی بات پہ اس نے رخ موڑ کر عدن کو دیکھا جس کی روتی ہوئی آنکھیں شیشے کے بند دروازوں کے پار۔
اس وجود کو تلاش کر رہی تھی جس میں ان سب کی جان تھی۔ وہ عدن اور ممی کے پاس گیا۔ زارا ٹیشو سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا ممی، ڈونٹ وری۔ سارا نے اس کی تسلی پر سر ہلایا۔ بھابھی حوصلہ رکھے، کچھ نہیں ہوگا اسے، پلیز خود کو سنبھالے، صرف دعا کرے اس کے لیے، اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اسے روتی ہوئی عدن کے سر پر ہاتھ رکھا اور واپس ڈیڈی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ عدن اب بھی روتے ہوئے شیشے کے بند دروازوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پار وہ شخص موجود تھا جس کے بغیر وہ ادھوری تھی۔ اسے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لی۔ یا اللہ، تو کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ میری برداشت کی حد اب ختم ہو چکی ہے۔ نہیں اللہ، اب میں اور کچھ نہیں سہ سکتی۔ میں اس انسان کو خود سے دور جاتے نہیں دیکھ سکتی۔ تیرے آسمان تلے اس دنیا میں تیرے بعد وہ میرا واحد سہارا ہے۔ میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ تو میری سانسیں کم کر دے، مگر دائم کو کچھ نہ ہونے دینا۔ میں مر جاؤں گی ان کے بغیر۔ آنسو دونوں ہاتھوں کے بیچ سے راستہ بناتے ہوئے اس کی جھولی میں گر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ طلال فوراً ان کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر کیسا ہے دائم؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ریلیکس سر، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ پیشنٹ کا دایاں بازو اور کندھا زیادہ افیکٹ ہوا ہے۔ ایک دم گاڑی کنٹرول نہ ہونے کے باعث شاید وہ ایک سائڈ پر گرے ہوں گے، اسی لیے شیشے کی کرچیاں بازو اور ٹانگ میں زیادہ چبھی ہیں۔ تھینک گاڈ چہرہ بچ چکا ہے، کوئی فریکچر نہیں ہوا، بس ماتھے پر اور آنکھ کے قریب کچھ سٹچز آئے ہیں۔ کچھ دن احتیاط کرنی پڑے گی، بازو کو زیادہ ہلانے سے تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ ہم نے ساری کرچیاں نکال دی ہیں، رپورٹ کلیئر ہے۔ ابھی وہ بے ہوش ہیں، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ابھی کچھ دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی تفصیل بات سن کر عدن تشکر سے اوپر کی جانب دیکھتی واپس بیٹھ گئی۔ سارم فرتے جذبات میں طلال کے گلے لگا۔ اللہ نے ہماری سن لی ہے، شرفو سے کہو اگلے 1 ماہ تک 3 ٹائم درس میں کھانا بھجوائے۔ انہوں نے سارم کو گلے لگاتے نم آنکھوں سے کہا۔ سارم کے چہرے کی رونق بھی بحال ہوئی۔ ایکسیڈنٹ میجر تھا، گاڑی ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ گاڑی کی حالت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اندر بیٹھا شخص زندہ بچ جائے گا۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ وہ زندہ سلامت ہمارے درمیان موجود ہے۔ ابھی تو 2 گھنٹے نہیں ہوئے اسے واپس آئے۔ کہاں جا رہا تھا وہ؟ اور تم کہاں تھے؟ آتے ہی ایک دم سے کیوں باہر نکلا وہ؟ اتنی اچھی ڈرائیونگ ہے اس کی، کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ پریشانی ٹلی تو طلال کا دھیان اس جانب گیا۔ آئی ڈونٹ نو ڈیڈی، میں تو اسے چھوڑ کر علی کے پاس چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا تو وہ بہت غصے میں باہر جا رہا تھا۔ گھر میں کچھ ہوا تھا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے ممی سے بھی پوچھا مگر انہوں نے صحیح سے جواب نہیں دیا۔ بھابھی بھی رو رہی تھی۔ ضرور کچھ ہوا ہوگا، ورنہ وہ آتے ہی باہر کیوں جائے گا؟ اس نے تشویش سے کہا۔ نیہا کہاں ہے؟ طلال نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تبھی سارم نے مڑ کر سارا کی طرف دیکھا۔ نیہا کہاں گئی؟ وہ تو ہر وقت ممی کے ساتھ ہی چمٹی ہوتی ہے، کہیں مرمک تو نہیں گئی؟ دائم کی جانب سے ریلیکس ہوتے ہی وہ اپنی لائن پر آ گیا۔ چپ کرو، تمہیں اس وقت بھی یہ سب سوچ رہا ہے؟ طلال نے اسے جھڑک دیا۔ نہیں نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں نیہا نے ہی کچھ نہ کیا۔ ضرور اسی نے کچھ کیا ہوگا، اسی لیے وہ موقع پا کر فرار ہو گئی۔ بس ڈیڈی، آپ اس نیہا کی کلخوانی میں پہنچنے کی تیاری کریں۔ میرا بھائی اس کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ گیا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سارم نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا، کبھی تو سیریس ہو جائے گا۔ طلال کے غصے سے کہنے پر اس نے فوراً مٹھیاں کھول لیں۔ اب بھابھی سے پوچھیں، انہیں پتا ہے گھر میں کیا ہوا ہے۔ ممی ہرگز نہیں بتائیں گی، انہوں نے تو مجھے بھی ڈانٹ دیا ہے۔ اس کی بات پر طلال نے مڑ کر دیکھا۔ وہ سر جھکائے سارا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سارا کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر تھوڑا فاصلہ ہونے کے باعث آواز ان تک نہیں پہنچ رہی، لیکن عدن کا جھکا ہوا سر اور سارا کا سرخ ہوتا چہرہ بتانے کے لیے کافی تھا وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ جب سے تم آئی ہو آئے دن کوئی نہ کوئی کام الٹا ہو رہا ہے، کیوں مصیبت کی طرح پیچھے لگ گئی ہو ہمارے؟ جان چھوڑو اب میرے بیٹے کی، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا جس کے نتیجے میں سزا کے طور پر تم اس کی زندگی میں آ گئی ہو۔ آج وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اس حالت میں پہنچا ہے۔ کسی بھول میں نہ رہنا، بہت عیش کر لی تم نے۔ اب میں دیکھتی ہوں اور کتنے دن ٹکتی ہو تم میرے گھر میں۔ نہ تم ہوتی نہ آج میرے بیٹے کی یہ کنڈیشن ہوتی۔ بس کر دے ممی، وہ صرف آپ کا بیٹا نہیں ہے، میرا بھی کچھ لگتا ہے۔
وہ کہہ کر آنسو صاف کرتی اٹھ کر طلال اور سارم کے پاس جا کھڑی ہوئی جو اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عدن بیٹا کیا ہوا تھا گھر میں؟ دائم کہاں جا رہا تھا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ بھابھی کہیں نیہا نے تو کچھ نہیں کیا؟ کیا اسی لیے وہ جائے وقوع سے غائب ہے؟ مجھے بتائیں، میں اس نیہا کو اگلا سانس لینے نہیں دوں گا۔ طلال نے اسے کچا جبا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ نہیں نہیں، آپ ڈیڈی کو ہی بتائیں کیا ہوا تھا پلیز۔ بیٹا مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کے کچھ بولنے سے قبل ڈاکٹر نے دائم کے روم میں شفٹ ہونے کی اطلاع دی۔ سارا اور عدن فوراً روم میں گئی جبکہ سارم اور طلال ڈاکٹر کو بلانے اس کے ساتھ چلتی ہے۔ دروازہ کھولتے ہی عدن نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے کندھے سے لے کر کوہنی تک بینڈیج ہوئی تھی، ماتھے اور آنکھ کے قریب گہرے کٹ تھے۔ دائم، وہ فوراً اس کی جانب بڑھی۔ دائم آنکھیں کھولیں۔ اس نے روتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اٹھے نا، آنکھیں کھولیں ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ ہاتھ سے اس کا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی۔ سارا کا دماغ گھوم گیا۔ یو فول، ایسے ٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو؟ ذرا سی بھی سینس نہیں ہے تمہیں؟ پیچھے ہٹو، دیکھ نہیں رہی وہ بے ہوش ہے؟ موت کے منہ سے بچ کر آیا ہے اور آتے ہی تم اسے جھٹکے دے رہی ہو۔ اس کو ڈانٹتے ہوئے سارا کی نظر دائم کی لرزتی پلکوں پر پڑی۔ وہ فوراً اس کے پاس آئی۔ دائم بیٹا آنکھیں کھولو، تمہاری ممی تمہارے پاس ہے۔ انہوں نے عدن کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کی پیشانی پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ آدی، اس کے نیم و لبوں سے ہلکی سی آواز نکلی۔ سارا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ دائم بیٹا دیکھو میری طرف، تمہاری ممی تمہارے پاس ہے۔ اس نے بمشکل بند ہوتی آنکھوں کے پپوٹوں کو کھولا۔ آنکھوں کے آگے دھندلکا ہونے کے باعث وہ فوری طور پر خود پر جھکی سارا کو پہچان نہ سکا۔ دماغ آہستہ آہستہ لاشعور سے شعور کی طرف آ رہا تھا۔ آدی، دوسری بار بھی اس کے لبوں سے یہی لفظ نکلا۔ دائم میں آپ کے پاس ہوں، دیکھیں میری طرف، میں یہی ہوں آپ کے پاس۔ آنکھیں کھولیں۔ وہ فوراً بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھی۔ غصے سے سارا کی نتنیں پھول گئی۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے، بے ہوشی میں بھی ماں کی بجائے اس ڈائن کو ہی پکار رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی غصے سے عدن کو دیکھ رہی تھی جو بار بار دائم کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی اسے اپنے پاس دیکھ کر دائم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پلیز ڈونٹ ویپ، آئی ایم آل رائٹ، اس نے آہستگی سے کہہ کر عدن کے آنسو صاف کیے۔ دائم اب کیسا فیل کر رہے ہو بیٹا؟ سارا نہ محسوس انداز میں عدن کو پیچھے کرتی خود اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہوں ممی، ڈیڈی کہاں ہیں؟ نکاہت کے باعث آواز بہت ہلکی تھی۔ ڈیڈی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ وہ جیسے ہی دروازے کی جانب بڑھی، طلال اور سارم اندر داخل ہوئے۔ ڈیڈی، دائم کو ہوش آ گیا ہے۔ اس کی بات پہ وہ مسکراتے ہوئے دائم کے قریب آئے۔ دائم میری جان کیسے ہو بیٹا؟ زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ میں ٹھیک ہوں ڈیڈی۔ انہوں نے فوراً اس کی پیشانی چومی۔ کیا حالت کر لی تم نے اپنی؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر باری باری چوم رہے تھے جیسے اس کے زندہ ہونے کا یقین کر رہے ہوں۔ کون سا ٹرک تھا وہ؟ نمبر یاد ہے تمہیں؟ اس کا غلطی میری تھی، ٹرن لیتے وقت غور ہی نہیں کیا، بٹ اب بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو آپ سے ملا بھی نہیں۔ اس کے کہنے پہ طلال خود اس کے گلے لگی۔ بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں پہلے کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات ہاسپٹل میں ہی رکنا ہے، اگر کل کو طبیعت بہتر ہوئی تو ڈاکٹر ڈسچارج کر دے گا۔ وہ اسے پیار کرتے ہوئے پیچھے ہوئے تبھی سارم کی باری آئی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پاس آیا۔ اہم اہم، بس آج ہی گھر جا کے میں اپنا صدقہ دیتا ہوں۔ ضرور مجھے کسی کی کالی نظر لگ گئی جو میری شادی اتنی تاخیر کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ سوچا تھا تم پاکستان نازل ہو گئے تو ڈیڈی سے کہوں گا کہ اب میرے سر پر بھی صحرا باندھے، مگر نہیں یار، تم نے تو آتے ہی بیڈ سنبھال لیا۔ ٹھیک کہتا ہے علی، میری قسمت میں شادی ہے ہی نہیں۔ سارم کی بات پر اس نے ہنستے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی مگر تکلیف کے باعث منہ سے کراہ نکلی۔ اوہ لیٹے رہو جان سینا، پتہ ہے مجھے بہت طاقت ہے تم میں، لیکن فی الحال لیٹے رہو۔ میرا خیال ہے میں علی کو فون کر دیتا ہوں تاکہ وہ رابی وغیرہ کو لے کر تمہاری تیمارداری کرنے آ جائے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے آہستہ سے سر گھما کے ڈیڈی کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ سارم بیٹا، ہم اس وقت تیسری منزل پر ہیں اور ونڈو تمہارے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ طلال کے کہنے پر اس نے فوراً اچھے بچوں کی طرح منہ پر انگلی رکھ لی۔ تو میں پیاری رض امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی خوبصورت سی پیاری سی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.